میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، سرور کونین نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی عزت، احترام، تعظیم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے کو آگے لیے چلتے ہیں، اور اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم سورہ آل عمران اور چوتھے پارے کی دوسرے رکوع کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم ہر ایک درس کے اندر ایک رکوع پر مشتمل تفسیر بیان کرتے ہیں، جس کے اندر ہم مختلف مفسرین کی تفاسیر کو مجموعی طور پر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تفسیر کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اس کو سہل طریقے سے آپ تک پہنچائیں، تاکہ عوام و خواص اس تفسیر سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، عافیت، سلامتی والی زندگی اور اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ چوتھا پارہ ہے اور دوسرا رکوع ہے، اور بحیثیت مجموعی یہ سورہ آل عمران کا 11واں رکوع ہے، جبکہ چوتھے پارے کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اچھا، بعض مفسرین کرام کے ہاں یہ آیت منسوخ ہے اس آیت مبارکہ کے ساتھ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن میں آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جس قدر تم میں طاقت ہے۔ تو ایک اہل علم کا گروہ اس طرف جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو۔ پہلی میں مطلقاً فرمایا ڈرو، اور دوسری آیت میں فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو۔ تو جو استطاعت والی آیت ہے اس کو ناسخ مانا گیا ہے اور اس آیت کو منسوخ، لیکن قرائن و شواہد کی روشنی میں یہ قول صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، سورہ حج آیت نمبر 78، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تم جس قدر جہاد کر سکتے ہو، حتی المقدور جو جہاد کر سکتے ہو وہ کرو،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت بھی منسوخ ہے، کیونکہ اس میں لفظ حق کا جہاد ہی ہے، جیسے کہ اس میں حق کا تقات ہی ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ایسے ہی ادھر فرمایا حق کا جہاد ہی، جہاد ایسے کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی حت المقدور ڈرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا اس آیت کی تفسیر ہم سورہ تغابن کی آیت نمبر 61 کو بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو مستطعتم، کہ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی حت المقدور اللہ سے ڈرو۔ لہٰذا یہ آیت اور سورہ تغابن کی آیت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر معنی کو، مفہوم کو، تشریح کو واضح کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، جتنا تم ڈر سکتے ہو حت المقدور، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اچھا، یہاں پر جن لوگوں نے اس آیت کو منسوخ کہا کہ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ آیت منسوخ ہے، ہاں اس کی ایک اور تطبیق بھی دی جا سکتی ہے، جس سے جن لوگوں نے منسوخ کا قول کیا اس قول کو بھی مانا جا سکتا ہے، ان معنوں میں کہ منسوخ کا ایک معنی ہوتا ہے کسی شبہ کا زائل ہو جانا، کسی آیت کے اندر سمجھنے والے کو اگر مفہوم واضح نہ ہو رہا ہو اور اس کی تفسیر میں اسے شبہ ہو تو دوسری آیت سے وہ شبہ رفع ہو جائے، تو علماء کرام اس کو بھی نسخ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ حکم نہیں اٹھتا، اس کا حکم ختم نہیں ہوتا، اس شبہ کو واضح کر دیا جاتا ہے، اس کی تشریح کر دی جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات زائل کر دیتا ہے، پھر بھی اپنی آیات محکم فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ حق تقاتہ ہی میں جو شبہ تھا کہ جو ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ہی میں جو شبہ تھا، فاتقوا اللہ ما استطعتم نے وہ شبہ زائل کر دیا۔ لہٰذا یہاں پر بائیں معنی یہ آیت جو سورہ تغابن کی ہے جس کو ناسخ کہا گیا ہے، وہ اس معنی میں ہو سکتی ہے کہ اس نے اس آیت میں لفظ حق تقاتہ ہی کا شبہ زائل کر دیا ہے، اس کا حکم ختم نہیں کیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، جو شیطان کی طرف سے ڈالے ہوئے شبہات ہیں اللہ وہ زائل کر دیتا ہے اور آیات کو محکم فرما دیتا ہے۔ تو آیات محکم فرمانے کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کی مراد واضح کر دیتا ہے، لہٰذا یہ اس معنی کے اندر نسخ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو فرمایا اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ظاہری سی بات ہے ہر انسان کے اندر تقوی کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی کیفیت دوسرے شخص سے جدا گانا ہے، لہٰذا ہر شخص اتنا ہی ڈر سکتا ہے جتنی اللہ کی طرف سے اسے توفیق ہے اور جتنی اس کے اندر استطاعت ہے۔ تو لہٰذا مانا ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ یہاں پر تمہیں موت اسلام کی حالت میں آئے، اس کا واضح سا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ، ہر کفریات سے اجتناب کرو اور اپنے آپ کو ہر حال میں اسلام پر استقامت پذیر رکھو۔ جو بھی حالات تم پر گزریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے استقامت رکھو، اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ ضمنی طور پر بھی عرض کرتا چلوں، انسان کا خاتمہ جس حال میں ہوا اسی حال کا حکم اس پر نافذ کیا جائے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا رہا، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ کی پامالی کا معاملہ اس کی زندگی کا لب لباب ہے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور وہ مرنے سے چند ساعتیں پہلے ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ بن کر دنیا سے جاتا ہے، تو اب اس پر لفظ مسلمان، اگر وہ کافر تھا، اب اس پر لفظ مسلمان کا اطلاق ہوگا، اور اب اس پر اللہ کے فرما بردار بندے کا اطلاق ہوگا، کیونکہ اس کا خاتمہ اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کی اطاعت کی حالت میں دنیا سے گیا۔ اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، کیونکہ حالت ایمان پر مرنا یہ اہمیت کا حامل ہے۔ کسی شخص نے ساری زندگی جنتیوں والے کام کیے، لیکن اس پر تقدیر غالب آ گئی اور مرنے سے پہلے، چند ساعتیں پہلے، چند دن پہلے، چند ماہ پہلے، چند سال پہلے اس نے کوئی ایسی کفریہ بات کہہ دی یا اسلام کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، تو ایسے شخص کی وہ زندگی بھر کی تمام نیکیاں، امور صالحہ اور امور خیر جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا خاتمہ حالت خیر پر نہیں ہوا۔ جس کا خاتمہ حالت خیر پر ہوا وہی کامیاب ہے، اگرچہ زندگی اس کی کیسی ہی کیوں نہ گزری ہو، لیکن اللہ نے اگر اسے مرنے سے پہلے نیکی کے عمل کی توفیق دے دی، ایمان کی توفیق دے دی، توبہ مقبول کی توفیق دے دی، تو ایسا شخص خیر کی حالت پر ہی دنیا سے گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تمام صحابہ اکرام کو حالت خیر سے ہی یاد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو ان سے وعدہ کیا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ جن کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہ پر قائم نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اس گناہ پر اسے ندامت محسوس ہوئی، شرمندگی محسوس ہوئی، اور اس گناہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ حالت کی طرف لوٹا، یعنی توبہ مقبول کی، اور توبہ مقبول پر اس دنیا سے گیا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے ہمیں کلمہ خیر ہی کیوں کہنا چاہیے، حتیٰ کہ یہ بات ثابت ہے کہ بعض ایسے امور ہوئے جو عقلی طور پر، نقلی طور پر قابل اعتراض ہیں، لیکن ہم ان پر گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یقیناً خاتمہ بالخیر عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اللہ کا احسان اپنے آپ پر یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کے انعام یافتہ بندے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اہل علم، مفسرین کرام کی ایک تعداد اس طرف گئی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ اللہ کی رسی سے مراد یہاں پر صالحین ہیں، قرآن ہے یا رسول کریم کی ذات ہے، تو تینوں میں آپس میں کوئی منافات یا تعارض نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن کی تصویر ہی ہیں اور قرآن کی تفسیر ہیں۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھو، قرآن رسول اللہ کا اخلاق تھا۔ اب رہ گئے صالحین، ظاہری بات ہے صالح شخص اسی کو کہا جائے گا جو اتباع رسول میں انتہائی کامل درجے پر فائز ہو، لہٰذا کاملیت کا درجہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی حاصل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، تو لہٰذا تینوں تفسیروں کے اندر کوئی منافات نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رسی سے مراد قرآن لیا جائے، رسول کریم کی ذات کو لیا جائے، صالحین کا رستہ لیا جائے،
تینوں کے اندر کوئی منافات نہیں، آپسی کوئی اختلاف نہیں، لہٰذا یہاں پر اہل بیت کو مراد لے لیا جائے، صحابہ اکرام کو مراد لے لیا جائے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنتوں کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی خود تفسیر تھے، قرآن کریم آپ کے وجود اقدس سے ظاہر ہوتا تھا، آپ کا اخلاق قرآن تھا، لہٰذا سیدہ عائشہ کی حدیث مبارکہ ہو یا دیگر اہل علم کے اقوال ہوں، ان میں سب میں تطبیق بآسانی دی جا سکتی ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس سے مراد اکثر جمہور مفسرین نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن کریم کو مراد لیا۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن کریم حبل اللہ ہے، یعنی اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ بازی نہ کرو، آپس میں مختلف فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ قرآن وہ رسی ہے جس کو تھامنے والا اپنے عقائد و نظریات، اپنے حسن اعمال، اپنی حسن معاشرت، اپنی زندگی کے ہر معاملے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اہمیت کی حامل ہے کہ ہر فرقے کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ اس فرقے کے بانیان یا اس فرقے کے اکابرین کے عقائد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام کی زندگیوں پر پیش کیا جائے۔ اگر ان کی موافقت قرون اولیٰ سے، رسول اللہ کی زندگی سے، صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں مل جائے کہ اس عقیدے کی تائید فلاں صحابی کے قول سے، فلاں صحابی کی زندگی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، قرآن کی فلاں آیت سے ہوتی ہے، تو بلا شک و شبہ وہی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر فرقے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہے، میرے صحابہ کے طریقے پر، اور وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تفرقے بازی کی ابتدا کیوں ہوتی ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ شیطان انسانوں کے دل میں ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور جس کو وہ ثابت کرنے کے لیے دلائل کے اندر توڑ پھوڑ اور متشابہات کے اندر دخل اندازی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا قرآن کی آیات کو خود ساختہ مفہوم اور خود ساختہ تشریحات کے ساتھ بیان کرنا۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر جو عظیم صحابی رسول ہیں، وہ خوارج کو اس روئے زمین کا، اس کائنات کا سب سے شریر فرقہ قرار دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ یہ شریر ترین لوگ ہیں خوارج، جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے اتاری ان کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں، اور ان آیات کا جو حکم کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کو مسلمانوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہر گمراہ فرقہ قرآن حدیث تو پڑھنے کا دعوے دار ضرور ہوگا، لیکن فہم کے اندر، تشریح کے اندر، معنی کے اندر ان لوگوں سے گڑبڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا جائے تاکہ آپ تو فرقے بازی سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعام یافتہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، انبیاء، صدیقین، صلحاء، صالحین یعنی اولیاء اکرام شامل ہیں۔ جس مسلک کے پاس انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہوں، صدیقین موجود ہوں، صالحین شہداء اس فرقے کے اندر موجود ہوں، اس گروہ میں موجود ہوں، تو سمجھ لیجئے وہی اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعت، تم پر سواد اعظم کی پیروی لازم ہے، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، کیونکہ جو شخص جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے اس کو شیطان ایسے اچک کے لے جاتا ہے جیسے بھیڑیا ایک بھیڑ کو حملہ کر کر اچک کے لے جاتا ہے۔ لہذا بڑی جماعت اہل سنت والجماعت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر موت نصیب فرمائے۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا احسان یاد کرو اپنے اوپر، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، محبت پیدا کر دی، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنی آیات بیان فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ بنایا۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہنم کے اندر چھلانگ لگانا چاہتے ہو، میں تمہیں پشتوں سے، کمروں سے پکڑ کر باہر کھینچ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف ابھی تشریف نہ لے کے گئے تھے، آپ نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو اس وقت دو قبائل اوس و خزرج، ان کے درمیان کم و بیش 120 سال سے جنگ کا طویل عرصہ جاری تھا، اور اس جنگی صورتحال میں بہت سے لوگ ان دونوں قبائل کی طرف سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ دشمنی اتنی پرانی تھی کہ ایک دوسرے کا نام تک سننا یہ لوگ گوارا نہیں کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ 6 افراد آئے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کیا۔ ان افراد میں کچھ لوگ اوس اور کچھ خزرج کے تھے۔ پھر اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اوس کے 2 اور خزرج کے 10 افراد آئے، یہ 12 افراد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کیا، اور انہوں نے جا کر جب قرآن سنایا تو مدینہ کے ہر گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا نور عام ہوا، قرآن کریم کی تعلیمات عام ہوئیں، اب دلوں کے اندر سے رنجشیں ختم ہونا شروع ہوئیں۔ یہی لوگ بعد میں چل کر انصار بنے، جنہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے اپنا آدھا آدھا مال وقف کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے سال حج پر 70 آدمی آئے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھ کر یہ مدینے لوٹ گئے۔ ان کے مدینے جانے سے اوس و خزرج کے درمیان جو حسد اور کینے کی آگ بھڑک رہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ آگ بجھ گئی۔ وہی دل جو ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پا کر ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو اثار و قربانی کے بہت سے واقعات صحابہ کی زندگیوں سے ملتے ہیں۔ ایک صحابی بوقت وصال پانی طلب کرتے ہیں، جب پانی لے کر ایک صحابی ان کے پاس پہنچے تو دوسرے صحابی نے پانی طلب کیا۔ پہلے صحابی نے اس پانی پلانے والے صحابی کو دوسرے صحابی کی طرف پانی لے جانے کا کہا، جب دوسرا پانی پینا چاہتا تھا تو تیسرے نے پانی مانگا، تیسرے کے پاس گئے، جب تیسرے کے پانی منہ کے پاس پہنچا تو چوتھے صحابی انہوں نے پانی مانگا، اور تیسرے صحابی نے اس پانی پلانے والے صحابی کو چوتھے صحابی کی طرف بھیج دیا۔ یوں کرتے ہوئے یہ 6 صحابہ کے پاس گئے، لیکن 6واں صحابی شہید ہو چکا تھا۔ جب یہ 5ویں کے پاس آئے پانی پلانے والے، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ کرتے کرتے جب یہ پہلے صحابی تک لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جام شہادت نوش کر کر اپنے بھائی کے لیے، اپنے دینی بھائی کے لیے ایثار اور قربانی کی ایک اعلیٰ مثال دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ صدیوں سے چلی آنے والی دشمنیوں کو اس حال میں تبدیل کر دیا کہ اب وہ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے وہ ایسا جذبہ رکھتے تھے کہ اپنی جان قربان کر دیتے تھے، لیکن اپنے بھائی پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یہ اسی حال کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اوس و خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر سورہ انفال آیت نمبر 63 میں بھی ارشاد فرمایا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یہ سورہ انفال آیت نمبر 63 میں ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ نے فرمایا تم کفر کی وجہ سے دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، جیسے تمہیں موت آتی تم سیدھے جہنم میں اوندے منہ گر جاتے، مگر اللہ نے تمہیں دیدار مصطفیٰ عطا فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی اور دوزخ تم سے پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں یوں ہی واضح فرماتا ہے۔ یہاں پر اس بات کی بھی میں تشریح کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام بلا شک و شبہ یقینی طور پر جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنے محبوب کے ہر غلام سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا، اور وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا اور مال خرچ کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، قتال کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کریں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، یعنی دین کی تبلیغ کرے۔ اچھا، یہ تبلیغ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، قلم کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ عملی طور پر بھی ہو سکتی ہے، اپنے کردار سے دوسروں کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے، اپنی زبان سے دوسروں کو تبلیغ کر کر اسلام کی طرف بلایا جائے، اپنے قول سے کسی شخص کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم میں برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، یہ کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ یہاں پر بھی تبلیغ کی مختلف کیفیات کا بیان ہے۔ ہاتھ سے روکے، یہ بھی تبلیغ ہے کہ آپ نے برائی کو روکا، زبان سے روکے، یہ بھی تبلیغ کی ایک قسم ہے، اور یہ کمزور ایمان ہے کہ تم دل سے اس کو برا جانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر طبقے میں سے ایک گروہ راہ خدا میں نکلے، وہ دین کا علم حاصل کریں اور اپنی قوم کو واپس آ کر اللہ کے دین کی مخالفت سے ڈرائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ یاد رہے کہ دین سیکھنا مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے، اور امت میں چند لوگوں کا سیکھنا ضروری ہے، نہیں تو پوری کی پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ دین سیکھے بغیر ہی لوگوں کو تبلیغ شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرنے پر شدید وعیدات فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی تشریح کی اپنی طرف سے اور بالفرض وہ صحیح بھی ہو گئی، ایسا شخص خطا پر ہے، ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے من قال فی القرآن بغیر علم، جس نے قرآن میں بغیر علم کے گفتگو کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا ایک گروہ ایسا ہے جو لوگوں میں سے نکلے اور علم دین سیکھ کر اپنے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر برائی روکنے پر اور دین کی تبلیغ کے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو نکلے اور لوگوں کے لیے دین سیکھ کر واپس لوٹے اور لوگوں کو دین سکھائے، گویا یہ امت کے لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب زمین میں گناہ کیا جائے تو وہاں پر موجود لوگ اگر موجود ہیں وہ اسے برا جانتے ہیں، وہ اس کی مثل ہیں جو وہاں نہیں ہیں، اور جو وہاں نہیں ہیں مگر اس پہ راضی ہیں تو وہ اس کی مثل ہیں جو وہاں پر حاضر ہیں۔ یعنی برائی کے وقت جو لوگ اس جگہ پر موجود ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موجود نہیں اور جو برائی کرنے والوں کی برائی کے وقت موجود نہیں لیکن اس برائی کو دل سے سراہتے ہوں، تو اسی حکم میں ہیں کہ گویا کہ وہ اس جگہ پر موجود ہیں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل نے تاریخ کے ادوار میں بہت سی ایسی شرکیہ افعال کیے تھے، بعد میں آنے والے یہودی ان کے شرکیہ افعال اور اللہ کی نافرمانیوں والے معاملات پر فخر اور مباحات کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو بھی اسی حکم کے اندر شمار فرمایا ہے، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کے افعال سے قطعاً برات کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقے بازی اور اختلافات میں نہ پڑ جانا، جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی راسخ ہو گئی، دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی، بس اس میں ان کی طرح اختلاف اور افتراق میں نہ پڑنا، جیسا کہ تم لوگ زمانہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھے، اب اس حال میں نہ لوٹنا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا جنہوں نے تمہیں جہنم کے گڑھوں سے کھینچ کر جنت کے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما دی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کفر چکھو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ قیامت کے دن چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ جب دین میں تفرقے بازی سے روکا گیا تو اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے، یہ اللہ کے اطاعت گزار اور مومن بندوں کے چہرے ہوں گے، اور مجرمین یعنی اللہ کے نافرمان لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جرم ان کے چہروں سے ظاہر فرما دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی شخص بھی جو اللہ کی اطاعت کی حالت میں حالت ایمان پر اس دنیا سے گیا، اس کا چہرہ اس کے ایمان اور عمل صالح کی گواہی دے گا، اور جو شخص اہل بدعت سے تھا، منافقین میں سے تھا، بدعقیدگی کے وبال میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن قبر سے یوں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، جس طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل البدع والاہواء، یعنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والے اللہ کے نافرمان اور اہل بدعت کے چہرے اللہ تعالیٰ سیاہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہے، اور اللہ کے غضب کا مقام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار اہل ایمان کے متعلق ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ سے مراد ایک تفسیر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان روشن چہرے والوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔
اور سورہ عبس آیت نمبر 38 اور 39 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں۔ اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ تم پر آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تو آیت پڑھنے سے پاک ہیں، یہاں پر یہ تفسیر بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے محبوب کا پڑھنا گویا اللہ ہی کا ان کو پیغام دینا ہے، اللہ ہی کا پیغام پہنچانا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جن لوگوں پر دعوت نہیں پہنچی، جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور وہ حالت شرک سے ملوث نہیں ہوئے، ان کے لیے فقط عقیدہ توحید مجرد ان کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ ایسے لوگوں کو اصحاب فطرت کہا جاتا ہے۔ جس قوم تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نذیر نہیں پہنچا، ڈرانے والا کوئی پیغام لے کر پہنچا نہیں، ایسے لوگوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور شرک سے اجتناب ہی ان کی نجات کا سامان ہے۔ یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ یہ ظلم ہے کہ کسی شخص تک پیغام بھی نہ پہنچے اور اس شخص کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے اور وہ شخص اللہ کو بھی ایک ماننے والا ہو۔ ہاں، جو لوگ شرک کی آفت میں مبتلا ہوئے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہنم میں ان کو انڈھیل دینا یہ کوئی ظلم نہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوئے، اب اس کی سزا پا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف آیات میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے غیر موقع محل پر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور ظلم بھی ایک عیب ہے۔ انسان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور انسان کو جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی پہنچتی ہے، اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ انسان پر جو مصیبت آئے گی وہ اللہ کی نافرمانی کے باعث جب اس کی پکڑ کی جائے گی اس سبب سے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں۔ تو اس سے مراد ہوا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے۔ ظلم ایک عیب ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر اترنے والی اس کتاب لا ریب کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما